مسعود، کیا یونیورسٹیز تعلیم سے زیادہ کاروبار بن چکی ہیں؟ میں دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں میں بھی گیا ہوں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی وزٹ کیا ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے انوائرمنٹ پاکستان کا بینگ اسٹڈنگ ان پاکستان اور باہر. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر میکنگ پالیسی ان سچ اے وے کہ بیلنس رہے فائنینشیل سسٹینیبلٹی اور کوالٹی ایجوکیشن اور اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور جب کہ ہم ان کنٹراری جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں تو وہ اٹس اپوزٹ ٹو what's happening in European countries. اور ایز اے ریزلٹ اسٹوڈنٹ کے پاس ڈگریز تو آ جاتی ہیں لیکن دے ڈونٹ ہیو ریکوائرڈ اسکل. اور یعنی زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یونیورسٹیز جو ہیں دیر کور آبجیکٹو از پروفٹ. کیا یونیورسٹیز نوجوانوں کے 4 سال ضائع کر دیتی ہیں؟ اس کی جو وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وجہ ہے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اور جو جاب مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہے. بیکاز آف دیٹ کہ ہمارے جو پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ابھی بھی وہی جو کنونشنل جو اسٹائل ہے ایجوکیشن کا یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس طریقے سے اسٹوڈنٹس اور گریجویٹس کو پڑھاتے ہیں. اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ اسکلس نہیں ہوتی اینڈ دے اسٹرگل الاٹ. تو پھر ایک طرح کا جو خلا ہے جو میں کہوں کہ ان اے وے لائک فرسٹریشن پیرنٹس میں اور گریجویٹس میں وہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ڈگریز بھی ہیں لیکن جاب نہیں ملتی. ذرا سوچئے، 4 سال یونیورسٹی میں گزارنے کے باوجود نوجوان بے روزگار کیوں ہیں؟ والدین 4 سال تک فی ادا کرتے رہتے ہیں کہ ڈگری کرنے کے بعد بچے کا فیوچر بہتر ہو جائے، لیکن پھر بھی نوجوان بے روزگار کیوں ہیں؟ قصور کس کا ہے؟ تعلیمی نظام کا، نوجوان کا، یا ان کی اسکلز کا؟ تو آئیں آج بات کرتے ہیں اور اسپیشل گیسٹ مسعود احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ می. مسعود، کیا یونیورسٹیز تعلیم سے زیادہ کاروبار بن چکی ہیں؟ رحمت، میں سمجھتا ہوں کہ ہر یونیورسٹی کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا اور ایجوکیشن سیکٹر میں یونیورسٹیز کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا ریسرچ، انفراسٹرکچر، فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا اس کو مینٹین کرنے کے لیے. سو اس ایسپیکٹ کو جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہاں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کور آبجیکٹو کیا ہے. If their core object is to only earn profit, money, تو پھر this is a very concerning, alarming. اور میں دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں میں بھی گیا ہوں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی وزٹ کیا ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے انوائرمنٹ بینگ اسٹڈنگ ان پاکستان اور باہر. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر میکنگ پالیسی ان سچ اے وے کہ بیلنس رہے فائنینشیل سسٹینیبلٹی اور کوالٹی ایجوکیشن اور اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور جب کہ ہم ان کنٹراری جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں تو وہ اٹس اپوزٹ ٹو what's happening in European countries. اور ایز اے ریزلٹ اسٹوڈنٹ کے پاس ڈگریز تو آ جاتی ہیں لیکن دے ڈونٹ ہیو ریکوائرڈ اسکل. اور یعنی زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یونیورسٹیز جو ہیں دیر کور آبجیکٹو از پروفٹ. انفارچونیٹلی فائنینشیل پرسپیکٹو کوالٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے. آف کورس کوالٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے. ایزیلی دا اسٹوڈنٹ کین ہیو ڈگریز. جب وہ جاب مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکلس نہیں ہوتی. یس. کیا یونیورسٹیز نوجوانوں کے 4 سال ضائع کر دیتی ہیں؟ رحمت، آج کل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بہت سارے آئی وڈ سے کہ گریجویٹس کے پاس ڈگریز ایزیلی آ جاتی ہیں لیکن وہ اسٹرگل کرتے ہیں جاب. کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے اور اسی وجہ سے میں اس کو تھوڑا کنٹینیو کروں گا. اسی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹس ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہونے لگتا ہے کہ کہیں انہوں نے اپنے 4 سال اور پیسے ضائع تو نہیں کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وجہ ہے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اور جو جاب مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہے. بیکاز آف دیٹ. اور اس کو ہم اگر ڈیپلی دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہمارے جو پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ابھی بھی وہی جو کنونشنل جو اسٹائل ہے ایجوکیشن کا یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں
اس طریقے سے اسٹوڈنٹس اور گریجویٹس کو پڑھاتے ہیں. اوکے. اور ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں, جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو ان کے پاس وہ اسکلس نہیں ہوتی اینڈ دے اسٹرگل الاٹ. تو پھر ایک طرح کا جو خلا ہے, جو میں کہوں کہ ان اے وے لائک فرسٹریشن پیرنٹس میں اور گریجویٹس میں وہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ڈگریز بھی ہیں لیکن جاب نہیں ملتی. صحیح بات. سیم لائک اگر ہم باہر کی یونیورسٹیز میں دیکھیں, جیسے کہ ہارورڈ اور آکسفورڈ, وہی سیم 4 سال ہوتے ہیں, 4 ایئر پروگرام ہوتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس, نئی نئی فیلڈس, جیسے اے آئی ہے, جیسے سائبر مارکیٹ کو وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. آف کورس سائملٹینیسلی وہ مارکیٹ کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹ کو اس حساب سے ٹرین بھی کرتے ہیں, تاکہ جب وہ گریجویٹ ہو جائیں اور جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو دے کین ایزیلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. اور دے کین آئی تھنک دس از دا مین ریزن کہ جو جاب مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنلی یا لوکلی, اور ہماری جو نظام ہے ایجوکیشن نظام, اس میں ایک گیپ ہے. دس از دا مینلی ریزن. بیکاز آف دیٹ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طرف سوچ ان کی اس طرف جا رہی ہے کہ کہیں ہم اپنے 4 سال اور پیسے ضائع تو نہیں کریں. صحیح بات ہے. مسعود بھائی, اگر آپ کو وزیر تعلیم بنایا جائے تو آپ کون سی تبدیلیاں لائیں گے؟ رحمت بھائی اچھا سوال کیا ہے, کاش بن جاؤں میں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے, اور جو بھی ایجوکیٹڈ جس کے پاس ڈگری ہوگی, جو اس مرحلے سے گزرا ہوگا, اینڈ ہی کین ڈیفینیٹلی فکس اٹ. سب سے پہلے تو میں دیکھیں نا, آئی ول اسٹارٹ آف کہ ہمارا جو کنونشنل طریقہ ہے پڑھانے کا یونیورسٹیز میں, اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے نئی جدت کے ساتھ جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کے تحت ہم اس کو لائیں گے. میں لاؤں گا اس کو. فار ایگزامپل کہ آپ تھیوری بھی پڑھائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکلڈ بیسڈ آپ کی اپروچ ہو. آپ نے پریکٹیکل ایکسپوجر, پریکٹیکل ٹریننگس دینی ہے انٹرنشپ کے تھرو یا ڈفرینٹ ووکیشنل پروگرامس کے تھرو. انڈسٹریز میں بچوں کو لے کے جائیں, ان کو اس پروسیس سے, جو واک تھرو پروسیس ہم کہتے ہیں, اس کے تھرو اس کو پاس کروائیں, تاکہ جو تھیوری پڑھ رہے ہیں وہ سائملٹینیسلی ان کو پریکٹیکل اسکلس کا بھی پتہ ہو کہ یہ چیز ہمیں اپلائی کیسے کرنی ہے, جو انفیکٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی جو ایجوکیشن کم ہو رہا ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس پریویس سوال میں یہ چیزیں ڈسکس کی تھی. اور دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو جاب مارکیٹ یا جو امپلائمنٹس ہیں ہماری, اس کے درمیان جو گیپ ہے, دیٹ از اے گیپ آف اے اسکلڈ گیپ, اس کو ختم کرنا ہے. وہی سیم چیز ہو گئی. اور تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشنل سیکٹرز ہیں یا ایجوکیشنل جو ہمارا سسٹم ہے, اور جو ہماری انڈسٹریز ہیں, وہ کسی ٹائپ کی انڈسٹری ہو, اس میں کوآرڈینیشن بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے رابطے مضبوط ہوں, بڑھتے رہیں. اس میں کیا پالیسیز اس طریقے سے بنائی جائیں کہ جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے اسی حساب سے آپ کو بچوں کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے اس کو فوکس کرتے ہوئے, اور آپ کی جو لوکل جو مارکیٹ کی جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تھینک یو. بہترین. اچھا, اے آئی سب سے پہلے کن جابس کو ریپلیس کرے گا؟ رحمت, بہت اچھا سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے اور اٹھتا ہوگا کہ کہیں اے آئی کے آنے سے ان کی جاب تو نہیں چلی جائے گی. صحیح بات ہے. یا آپ کمپنیز میں بیٹھتے ہیں, ڈپارٹمنٹس میں, تو لوگ یہ ڈسکشن نارمل ڈسکشن میں ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آل ٹوگیدر جو ہے وہ اے آئی کی وجہ سے جابس چلی جائیں گی. اٹ سرٹن ایکسٹینٹ لائک جو روٹینس جاب ہوتی ہے نا, روٹین سارٹ آف جاب, جیسے کہ بک کیپنگ ہو گیا, جیسے کہ سمپل کانٹینٹ رائٹنگ ہو گئی, کسٹمر سروسز, ٹھیک ہے جی, اور ٹیلی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جاب, وہ آسانی سے ریپلیس ہو جائیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن کچھ جاب ہیں جس کو اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتا, میں سمجھتا ہوں, جیسے کہ لیڈرشپ رولز ہو گئے, مینجمنٹ لیڈرشپ رولز ہو گئے, بزنس اسٹریٹجیز ہو گئیں, ٹھیک ہے جی, ہیلتھ سیکٹر ہو گیا, ہمارے ڈاکٹرز ہو گئے, آل رائٹ, اور ٹیچر طبقہ ہو گیا ہمارا. اور ہاں, ہو سکتا ہے یہ لوگ ان سے اے آئی سے ہیلپ لیں, بٹ ان لوگوں کی ان پروفیشنز کی آئی بلیو کہ وہ ضرورت پڑے گی ہمیں. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ چیلنج یہ نہیں کہ اے آئی کی وجہ سے فیوچر میں جابس ختم ہو جائیں گی, بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اے آئی کے ساتھ کام کرنا سیکھتے ہیں یا نہیں.
چیزیں اپ گریڈ ہوتی رہتی ہیں. آئی فون 16 آیا, 17 آیا, 18 آئے گا. تو ہمیں اپنی اسکلس کو, اپنی ایجوکیشن کو اپ گریڈ رکھنا پڑے گا. کریکٹ. فریش گریجویٹس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا, پھر کمپنیز ایکسپیرینس کیوں مانگتی ہیں؟ رحمت, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ فریش گریجویٹ سے بھی جو ہے نا کمپنیز تجربہ مانگتی ہیں. انفیکٹ کمپنی سالوں کا تجربہ نہیں, بلکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ جلدی سیکھ سکیں کام اور کچھ ویلیو ایڈیشن کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز میں فوکس ہوتا ہے ڈگریز کے اوپر, لیکن دے ڈونٹ فوکس آن اے پریکٹیکل سائڈ. یس. اور وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ صرف کلاس تک محدود رکھتی ہیں ابھی. اور یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ ایسے پروگرامس انیشیٹ کریں, ایکٹیویٹیز ہوں, والنٹری ایکٹیویٹیز ہوں, اے آئی اسکل بیسڈ پروگرامس ہوں, تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی کیپیبلٹیز کو انہینس کر سکیں. صحیح بات ہے. اور فار کمپنیز آئی وڈ سے کہ ایوری ایکسپیرینس پرسن واز ونس اے فریش گریجویٹ, ان کو بھی سمجھنا چاہیے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز کو چاہیے کہ وہ جو یوتھ ہے ان کے اسکلس ڈیولپمنٹ پروگرامس ود دا کوآرڈینیشن آف یونیورسٹیز وہ انیشیٹ کریں, اسٹارٹ کریں, تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹائملی اپنی چیزوں اسکل جو ہے وہ ڈگریز کے ساتھ ساتھ وہ انہینس کر سکیں. ٹرو. یس یس. اور مسعود, جرمنی میں ایک سسٹم ہے, خیر اب تو کافی کنٹریز میں ہے, جسے کہا جاتا ہے ڈوئل ووکیشنل ٹریننگ سسٹم. اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کسی خاص کمپنی میں ریلیونٹ مطلب فیلڈ میں کام بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل 3 دن کلاسز لیتے ہیں اور 2 دن اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں. جب وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کے پاس پہلے سے ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیٹس موو ٹو ریپڈ فائر راؤنڈ. آر یو ریڈی؟ یس. جلدی جلدی ریسپانس کرنا ہے. اوکے. اوکے. ڈگری یا اسکل؟ اسکلس. تھیوری یا پریکٹیکل ورک؟ پریکٹیکل ورک. ٹیچر یا ٹیکنالوجی؟ ٹیچر. وائی ناٹ ٹیکنالوجی؟ ٹیچر گائیڈنس. اوکے. ٹیلنٹ یا ہارڈ ورک؟ آف کورس ٹیلنٹ. سکسیس یا ہیپینیس؟ سکسیس. وائی ناٹ ہیپینیس؟ ونس یو آر سکسیس ہیپینیس ول کم. اوکے. بکس یا چیٹ جی پی ٹی؟ ناؤ اٹ از چیٹ جی پی ٹی. ایکسپیرینس یا سرٹیفکیشن؟ سرٹیفکیشن. وائی ناٹ ایکسپیرینس؟ سرٹیفکیشن کے بعد ایکسپیرینس آ جائے گا. اوکے. آکسفورڈ ڈگری یا 5 ایئرس ایکسپیرینس؟ آف کورس آکسفورڈ ڈگری. اوکے. ڈریم جاب یا ڈریم باس؟ ڈریم باس. اوکے. نیو اپارچونیٹی یا کنسسٹنسی؟ کنسسٹنسی. اوکے. رچ ایٹ 25 یا ہیپی ایٹ 50؟ رچ ایٹ 25. وائی ناٹ سیکنڈ آپشن؟ ونس یو آر رچ دا ہیپینیس ول کم. اوکے. نالج یا وزڈم؟ وزڈم. لرن یا ارن؟ آف کورس لرنڈ. وائی ناٹ ارن؟ Once you are learned, you can earn a lot. ٹی یا کافی؟ Coffee with Rahmat. Thank you. Thank you, Masood, for your time. Thank you. Thank you. For having me.